میں آپ کو ایک چھوٹی سی تجویز دینا چاہوں گا جو آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں مددگار ہوگی. دلوں پر مہریں کیوں لگتی ہیں یا اس کا ذکر قرآن میں کیوں ہے؟ آپ میں سے کچھ یا کافی لوگ آشنا ہوں گے ورزش سے یا ایکسرسائز سے. ٹھیک، سو فرض کریں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اب ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور وہ ہاسپٹل بیڈ پر قریباً 6 ماہ سے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹانگیں اپنی جگہ سے نہیں ہلائیں 6 ماہ سے 1 سال تک. سو جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ اپنی ٹانگیں استعمال کر پائیں گے؟ غالباً نہیں، وہ لٹرا جائیں گے، گر جائیں گے. یعنی اگر ہمارے مسلز ان سے کام نہ لیا جائے، اگر ان کی ورزش نہ کی جائے، وہ اپنے کام کرنے کی صلاحیت کھوتے جائیں گے. جیسے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں 5 سال کے لیے تو آپ جب آنکھیں کھولیں گے تو نابینا ہو چکے ہوں گے. سمجھے آپ؟ رہنمائی قبول کرنے کی صلاحیت، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ایک صحیح اور منصفانہ طریقے سے خدا کا عطا کردہ مسئلہ ہے. لائک ہمارے پاس روحانی طاقت ہے، جیسے ذہنی طاقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ان تمام طاقتوں اور صلاحیتوں کی مشق کے لیے مدعو کی جاتے، لیکن انہوں نے انکار کیا. انہوں نے سچ پر سنجیدگی سے غور کرنے کی صلاحیت پر عمل کرنے سے انکار کیا، اور پھر آپ مسلسل اپنے اندر موجود صلاحیت کا انکار کرتے رہتے ہو، اپنے اندر کی مشق کا. آپ سوچنے سے انکار کر دیتے ہو، نہیں سوچتے. آپ کا دل مانتا ہے لیکن اس کا بھی استعمال نہیں کرتے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل اس قابل ہی نہیں رہتا جس کا وہ اصل میں قابل تھا. آپ وہ طاقت کھو دیتے ہو، وہ صلاحیت کھو دیتے ہو. اور ایک یکساں وضاحت کا طریقہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دلوں پر مہر لگتی ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کچھ مانتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. یہ معاملہ نہیں ہے. ایک ملحد ہو سکتا ہے فلسفیانہ وجوہات کی بنا پر یا نفسیاتی وجوہات کی بنا پر، اور ہمیں نہیں پتا کہ ایک بندے کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، نہیں پتا. اور یقین کریں اس مسئلے پر کہ کس کے دل پر مہر لگی ہے اور کس کی نہیں. قرآن میں میری پسندیدہ مثال اس بندے کی جس کا انتہائی بدترین تذکرہ ہے قرآن میں، جس کا شیطان بھی آٹوگراف لینا چاہے گا، فرعون. حتیٰ کہ اس نے خود کو خدا بھی کہا. یقین کر سکتے ہیں آپ؟ خود کو رب کہا اس نے. ایک بہت بڑے پیمانے پہ نسل کشی کا ارتکاب کرنے والا، ہر طرح کی لذاذیت، انا، غرور سب سے بھرا ہوا، اور سب کچھ ہے اس کے پاس. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے ان کو جج نہیں کیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. قل هل لک الی ان تزکی، کہ اب بھی تمہارے اندر کچھ باقی ہے؟ تم شاید خود کو پاک کرنا چاہو، شاید تم ایک اچھا انسان بننا چاہو، شاید تم بھی بدل سکتے ہو. بچوں کو قتل کیا جس نے، شاید تم بھی بدل سکتے ہو. میرا مطلب ہے اگر آپ ایک بے دل کو سوچیں، آپ ایک قاتل کو سوچیں اور بچوں کا قاتل، مطلب یہ تخیل سے بھی بالاتر بات ہے. اور ابھی تک اس کے دل نے مذمت بھی نہیں کی، حتیٰ کہ اس کو بھی موقع دیا گیا. دلوں پر مہر لگنے کا خیال، آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا، آخری بات یہ ایسا نہیں ہے جس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس رسائی ہو. ہمیں اس تک رسائی حاصل نہیں ہے کہ کسی دل پر مہر لگی ہے اور کسی دل میں نہیں لگی ہے، اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں.